سے رسالت کے خلاف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے تیار کیے جاتے تھے، اور امریکہ، یورپ، یہ دنیا کہتی تھی کہ یہ آزادی اظہار ہے، اس کی آزادی ہے، جبکہ ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کے مذہب کے خلاف کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کے جو بھی نظریات ہیں ان کے خلاف بات کرنا منع ہے، وہ آزادی اظہار نہیں تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب خان میں گستاخی ہوتی تھی اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ تو آزادی اظہار ہے، لیکن افسوس کہ کبھی کسی حکومت میں ہم بیانات دیتے تھے، ادھر بیٹھ کے ہم کہتے تھے بالکل بڑے بڑے بیانات ہم دیتے تھے، تقریریں کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جو فورم تھا اقوام متحدہ کا فورم، جہاں ہر وزیر اعظم کو موقع ملتا ہے، جہاں ہر وزیر اعظم کو، وزیر خارجہ کو، حکومتوں کو، حکمرانوں کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملتا ہے، اس جگہ اس فورم پہ اس انداز میں درخواست کی نہیں، اس انداز میں بات کی نہیں، اپنا کیس رکھا نہیں۔ میں آج آپ کو کہتے ہیں نا گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے، میں بھی اتنے کیس، مشکلیں اتنی پڑی ہم پر کہ آسان ہو گئی، انہی سیاسی کیسز کے اندر چلتے چلتے میں بھی آدھا پونا وکیل میں بھی بن گیا ہوں۔ مثال ایسی ہے کہ ناموس رسالت کے خلاف اس فورم پہ بات نہیں کی جاتی تھی۔ یہ ویسے ہی ہے کہ وکیل صاحب کورٹ میں کیس نہ کریں، باہر کھڑے ہو کے تقریر کرتے رہیں، بھائی تقریر تو جج کے سامنے کرنی ہے نا، فیصلہ تو تب آئے گا، باہر گیٹ پہ کھڑے ہو کے جو چاہے کرتے رہے، لیکن اگر باقاعدہ وہ بایو میٹرکس وغیرہ کرا کے کیا ہوتا ہے، اگر درخواست نہیں لگائیں گے، جج کے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو فیصلہ کیسے کوئی کرے گا؟ تو جب ہم نے دیکھا کہ ناموس رسالت کے خلاف، اور ہسٹری پرانی ہے عمران خان کی، 80s میں جب خان صاحب کرکٹر تھے تو انڈیا میں ایک پروگرام ہوا، خان صاحب کو ایز اے سیلیبریٹی کرکٹر بلایا گیا، دعوت دی گئی، وہاں پہنچے پتا چلا کہ یہاں سلمان رشدی سٹیج پر بیٹھا ہے۔ اس وقت کے عمران خان نے کہا کہ میں اس سٹیج کو شیئر نہیں کر سکتا کہ چونکہ یہاں گستاخ رسول بیٹھا ہوا ہے۔ ہسٹری پرانی ہے، اور اب جب موقع ملا تو اقوام متحدہ میں وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا نہ بات کرو، یہ اتنے پورے مسلمانوں کے دل دکھاتے ہو تم، نہ بات کرو مسلمانوں کے خلاف، نہ بات کرو، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمارے دل ڈوبتے ہیں، جیسے آپ کو برا لگتا ہے ہمیں برا لگتا ہے۔ اور کیا کہا تھا؟ وی ول فائٹ، ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، یہ کہا تھا، یہ کہاں چل، یہ جرم نمبر 1۔ نہیں تو ہم کہ اس کو نکال دو، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو، یہ کر دو، وہ کر دو، بیانات زبردست ہوتے ہیں، لیکن فورم پر جا کر کیس لڑا اور رزلٹ یہ آیا کہ 15 مارچ اسلاموفوبیا، عام آدمی نہیں سمجھتا، آپ لوگ سمجھتے اسلاموفوبیا کے خلاف کیا برس کیا لگ گیا تم لوگوں کو؟ جو چاہے اسلام کے خلاف داڑھی والا ہے اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، کوئی برقع پہن کے جائے اس کے خلاف، سکارف پہن لے اس کے خلاف، مدرسے کے خلاف، مسجد کے خلاف۔ اس وقت انہوں نے کہا اسلاموفوبیا کے خلاف آواز بلند کی فورم پہ، اور اس دفعہ 15 مارچ کو اعلان کر دیا گیا اسلاموفوبیا کے خلاف دن کے، اسلاموفوبیا کے حوالے سے 15 مارچ اناؤنس کر دیا گیا، مطلب اس کو تسلیم کیا گیا کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اور یہ عمران خان کا جرم نمبر 1۔ جرم نمبر 2، میں نے جیسے بتایا کہ یہ جنگ جو امریکہ کی تھی ہماری نہیں تھی، 80,000 شہدا ہیں یہاں، سویلین بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، ہمارے جج صاحب پہ بھی حملہ ہوا تھا شاید، وہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا تھا، الٹیمیٹلی وکلا بھی ہیں، سبھی ہیں۔ 80,000 پاکستانی شہید ہوئے ایک فون کے اوپر، جب اس وقت جنرل مشرف کو، ڈکٹیٹر کو فون آتا ہے کہ یا ہماری جنگ میں شامل ہو جاؤ تو نہیں تو سٹون ایج پہ پہنچا دیں گے۔ ایمان کی کمزوری تھی، شاید مشرف کو پتا نہیں تھا کہ صرف 7 لاکھ فوج نہیں، 22 کروڑ قوم بھی ساتھ ہے پیچھے۔
انہوں نے اسی آسرے میں کہ شاید صرف فوج کا فوج سے موازنہ کیا. ارے دین کا مقابلہ کرتے, قوم کا مقابلہ کرتے, نظریے کا مقابلہ کرتے تو کبھی تمہاری ٹانگیں نہ کانپتی, کھڑے ہو جاتے اگر پتا ہوتا کہ میرے پیچھے 22 کروڑ قوم کھڑی ہے. انہوں نے لگایا کہ نہیں جی اتنے جہاز ہمارے پاس, اتنے جہاز امریکہ کے پاس, اتنے ٹینک ہمارے پاس, اتنے ٹینک امریکہ کے پاس, اتنی توپیں ہمارے پاس, اتنی توپیں امریکہ کے پاس, اتنے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں, اتنے ڈالر ان کے اکاؤنٹ میں, ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے. ڈر گئے. وہ جو کمانڈو مکے دکھاتا تھا بیٹھ گیا ایک اس سے. اگر اس وقت سوچ لیتے کہ پیچھے وہ قوم کھڑی ہے جس نے اس وقت بھی گورے کو بھگایا تھا, یہ وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے جب پاکستان بنایا تھا تھوڑے سے تھے, دین کا تھا, ایک نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اگر اس وقت کہتے پاکستان کا مطلب کیا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو شاید ہم اس گند میں نہ جاتے, شاید یہ تباہی نہ ہوتی, شاید یہ حالات نہ ہوتے, شاید یہ 80,000 خاندان نہ گزرتے, شاید یہ بچے, یہ APS کا واقعہ نہ ہوتا, یہ ڈرون حملے نہ ہوتے. لیکن ہم چلے گئے. پہلے روس کے خلاف امریکہ نے ہم سے جنگ لڑوائی, ہم نے مجاہدین بنا دیے, اور جب ان کا مطلب ختم ہو گیا تو وہی مجاہدین طالبان بن گئے, دہشت گرد بن گئے. اسٹینڈ لیا جاتا ہے, ہسٹری یاد رکھتی ہے, تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے جو اسٹینڈ لیتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں. اب بھی کیا ہوا, امریکہ سے واپسی ہوئی کولمبس کی, وردی بھی چھوڑ کے بھاگے, ٹوپی بھی چھوڑ کے بھاگے, پینٹیں بھی چھوڑ کے بھاگے, جوتے بھی چھوڑ کے بھاگے, افغانستان سے چلے گئے. اب وہاں بہت بڑا مسئلہ تھا جو بائیڈن گورنمنٹ کے لیے کہ بھائی یہ تو ان کو ہوتا کہ جی بھاگے, اب انہیں کچھ نہ کچھ چاہیے تھا کہ ہر 2 مہینے بعد کوئی بتائیں اتنے سارے لوگ ہم نے مار دیے, اس کو امریکہ میں دکھایا, یہ دیکھو بچے تڑپ رہے ہیں, یہ لوگ مر رہے ہیں, یہ ہم نے مسجد پہ شہید کر دی, مدرسہ شہید کر دیا, واہ جو بائیڈن واہ تم تو لڑ رہے ہو, وی آر فائٹنگ. یہ میسج دینا چاہتے تھے اپنے الیکشن جیتنے کے لیے, اپنے لوگوں کو مقبول ہونے کے لیے کہ ہم ابھی مار رہے ہیں مسلمانوں کو, مار رہے ہیں یہ عیسائی مسلمانوں کو, یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو, دیکھو ہم آ گئے پھر بھی مار رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ عمران خان بھی ویسا ہی ہوگا, تفصیل بیان کر سکتا ہوں نہیں کر رہا ہوں, ویسا ہی ہوگا. چلو ڈرون حملے, پہلے بھی 400 ڈرون حملے ہوئے ہیں پچھلے اتوار کے اندر. انہوں نے کہا عمران خان بھی تو وہی ہے نا, پاکستانی ہے, دے دو, یہ بھی دے دے گا, بات کریں گے, ڈیل کریں گے, ڈیل کیا چاہیے. نوٹ دکھا موڈ بڑھے, انہوں نے کہا ڈالر دکھائیں گے موڈ بن ہی جائے گا, پاکستانی ہے. مثال وہی ہے جو ایمل قاسی کو جب اغوا کر کے لے جایا گیا تھا, امریکہ نے قتل کیا تھا, شاید دین کے اوپر کا معاملہ تھا, اس نے قتل کیا کسی کو, وہ پاکستان آ گیا, وہ اپنے گھر آ گیا, وہ مسلمان ملک میں آ گیا. اس سے غلط قانون تھا, پکڑتے وہاں اس کو. آج ہمارے قاتل بیٹھا ہوا جا کے چھپا ہوا ہے نا لندن میں, قاتل کی بات کر رہا ہوں, کراچی والے کی. دے رہے ہیں کہ ہمارے واپس 12 مئی میں کیا ہوا, ادھر وکلا کے ساتھ کیا ہوا, قربانی آپ کی کم ہے, دے دینا ہمارا قاتل واپس. لیکن وہاں کی عامل قاسی, یہاں کوئی میری میرٹ کے اوپر بات نہیں ہے, اس نے وہاں کیا, وہی وہاں کیا تھا نا, ادھر والے نپٹو. ادھر آ کے ہیلی کاپٹر آتے ہیں, اس کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں, پیش کر دیتے ہیں. وہاں کا جج سوال کرتا ہے, قانونی ہوتا ہے, اس نے کہا یہ کیسے پکڑ لائے تم دوسرے ملک سے. یہ یاد ہوگا, آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں, ہسٹری جانتے ہیں. اس اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ جی پاکستانی پیسے دو, اپنی ماں بھی بیچتا ہے, بیٹی بھی بیچتا ہے, پیسے دے کے لے آئے اس کو. اس سے بڑی بغیرتی ہمارے لیے ہو کیا سکتی. اس جگہ ہماری قومیں کھڑی ہو چکی. کون تھا اس وقت, سوال آپ پہ چھوڑے جا رہا ہوں, کون تھے حکمران, سوال آپ پہ چھوڑے جا رہا ہوں. آج پرسوں بھی ایک ٹویٹ چلنا شروع ہوا تھا کہ 2021 میں امریکنز کہہ رہے تھے کہ وی آر ویری نیئر, ڈائلاگس ہمارے ہو چکے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ ڈرون کے لیے اٹوے مل جائیں گے, وہ مل جائیں گے, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یہ لوگ پہلے سے خبریں چلواتے ہیں, پلان ہوتا ہے, سورسز سے CNN نے سٹوری لگا دی کہ جی پاکستانی گورنمنٹ سے. اس کے بعد انہیں فیل ہوا کہ ایسا تو نہیں ہونے جا رہا, نہیں ملے گے بیسز ہمیں. انہوں نے اپنا ہرکارہ بھیج دیا, جو کہ معذرت سے ہمارے یہاں نہیں ہے, وہاں ان کے میڈیا کے اندر بھی ان کے ہرکارے ہوتے ہیں. پلان کر کے, اور یہ ایک اوور آل فارن پالیسی میں پلان ہوتا ہے کہ پہلے کسی گورنمنٹ کا مائنڈ لینا ہے, تو بجائے اس کے کہ فون کے اوپر لوگ خبر بنے, میڈیا سے سوال لے لو. سوال آیا اور جس میں اس نے صحافی نے پورا ادھر ادھر کا ڈرامہ انٹرویو تھا, اصلی بات اس نے پوچھنی تھی بیسز ملیں گے نہیں ملیں گے, بجائے اس کے کہ امریکنز آفیشیلی ہم سے مانگتے اور آفیشیلی جواب دیا جاتا.
اس کے اندر بڑی زیادہ ان کی بدنامی ہوتی کہ سپر پاور نہیں ہے، اوپر سپر پاور، ہماری سپر پاور نہیں ہے، ہمارا وینٹیلیٹر نہیں ہے، ہماری جان نہیں ہے اس کے ہاتھ کے اندر۔ اس نے اس بات کو لگایا کہ جی، صحافی نے آگے پوچھا کہ جی اگر امریکہ آپ سے پاکستان میں بیسز مانگے گا آپ دیں گے؟ جواب کیا تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ جواب وہ لوگ سننے کے عادی نہیں تھے۔ ایبسولوٹلی ناٹ مطلب کیا تھا کہ ہماری خارجہ پالیسی ہماری ہے، ہم کسی اور کی جنگ میں نہیں جائیں گے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ عمران خان 1996 سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ہم کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ 2011 میں جب کہا، ڈرون حملے ہوتے تھے، ٹانک میں جا کے انہوں نے مظاہرے کیے تھے، کماری پہ مظاہرہ کیا تھا، اور آج وہی سٹینس، ایک سٹینس تبدیل نہیں ہوا۔ ایبسولوٹلی ناٹ۔ نہیں بھائی، یہ گناہ نمبر 2، الزام نمبر 2، چارج شیٹ نمبر 2۔ ایک یہ کہ ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھائی، دوسری امریکہ کو اڈے دینے سے منع کیا، اور اوورآل ایک میسج دیا کہ ہماری خارجہ پالیسی رکھنے کے ہم آزاد ہیں، پاکستان میں کسی اور کی جگہ ہم نہیں لڑ سکتے۔ اس کے بعد پھر اس کا فالو اپ تھا، وہ فالو اپ کے اندر رشیا جانا تھا، اور وہ جو یوکرین رشیا وار کے اندر جو ایبسٹین کرنے کا فیصلہ تھا، چائنا سے رشوت کو قربت تھی، سی پیک تھا، اور جو پالیسیز تھیں، اس کے بعد وہ پھر سائیڈ لائن چیزیں بنتی رہیں۔ لیکن یہ 2 ہمارے جرم تھے، جس کے بعد امریکہ نے سوچا اور ایک سازش بنی گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں ڈکیتی جو ہوتی ہے اس سے پہلے پلاننگ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ چور آتے ہیں بغیر پلاننگ کے گھس جاتے ہیں، لوٹ مار کے لے کے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ڈکیتی سے پہلے پلاننگ ہوتی ہے، ایسے ہی مداخلت سے پہلے سازش ہوتی ہے۔ ایسی تھوڑی مداخلت ہو سکتی ہے، کہیں کوئی سازش ہوئی، کہیں سازش بنی گئی، کہیں کوئی پلاننگ ہوئی، کہیں کسی کو ساتھ شامل کیا گیا، کہیں اس دور کے میر جعفر صادقوں کو ملایا گیا، اس کے بعد امپلیمنٹیشن آف سازش ہوئی، پھر آگے مداخلت ہو گئی، حکومت گر کے چلی گئی۔ اور آج بھی ہم کہتے ہیں، افسوس کی بات ہے، میں آپ لوگوں سے، آپ اس کی کورٹ کی عدالتوں کی دنیا کے لوگ ہیں، کئی کیس ہو جائے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک آج کل اکثر ہوتے ہیں، ڈکیتی پڑی، سامان بھی لے گئے اور عزت بھی لوٹ لی بچیوں کی، گھر میں اکثر ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، خوفناک معاملات ہیں اس وقت، اور وہ کیس ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے وہ رپورٹ۔ میرے حلقے میں سائٹ سپر ہائی وے کے علاقے میں واقعہ ہوا، آئے بیچارے غریب لوگ تھے، رات کو آ کے 6 لوگوں نے بچی سے زیادتی کی۔ ہم جب اس پہ گھر پہ پہنچے، اس نے ہاتھ جوڑے، ڈی ایس پی صاحب بھی ساتھ تھے، کہنے لگے ہماری جان چھوڑے، ہماری عزتیں چلے گی، آپ معاف کریں، جائیں، محلے کو پتہ نہ چل جائے کہ کچھ ہوا ہمارے گھر میں۔ یہ پوزیشن تھی، اور رو رہے تھے، برے غریب لوگ تھے بیچارے، پیسے نہیں ملے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اتنے غریب ہو، عزتیں لوٹتے رہے، 6 ڈاکو آئے تھے۔ تو یہ بھی واقعہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں معاملہ یہ شروع ہو گیا کہ جیسے کسی علاقے میں ڈاکہ پڑ گیا، گھر میں آ کے گھس گئے، کسی نے بتا دیا یہ گھر اکیلا ہے، خالی بچیاں موجود ہیں، مرد کوئی نہیں ہے، گھس جاؤ اس کے اندر، آ کے اندر گھسے، لوٹ بھی لیا اور عزت بھی لوٹ لی۔ اس کے بعد آج جو بحث چل رہی ہے سازش اور مداخلت، میں کہتا ہوں اس کے بعد پھر گھر والے بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ ڈکیتی تھی یا چوری تھی۔ تھانے دار فیصلہ کرے، سچو کہ نہیں یہ ڈکیتی کی سیکشن لگے گی یا چوری کی سیکشن لگے گی، ایسا عزت لٹ گئی۔ آج ہمارا بحث چل رہی ہے کہ جی یہ ڈکیتی تھی یا چوری تھی، اس پہ سیکشن عورت ہے، اس پہ سیکشن عورت ہے، اس بحث میں ملجم ہے۔ ارے بھائی، عزت لٹ گئی، 22 کروڑ قوم کی عزت لٹ گئی۔ اب یہ سازش تھی، مداخلت تھی، قوم فیصلہ کرے، آپ فیصلہ کریں، جو ججز فیصلہ کریں، کوئی تو فیصلہ کرے۔ تو ہماری درخواست کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں 2 منٹ کے لیے سمجھ لیں کہ ہم ڈرامے باز ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم آگ لگا رہے ہیں، ہم لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، سمجھ لیں 2 منٹ کے لیے کہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں۔ ہماری درخواست کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ایک سائفر ہے، ایک سازش ہے، جس کو سیکیورٹی کونسل 2 دفعہ تسلیم کر چکی ہے، برائے کرم اس پہ لیٹر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس جا چکا ہے۔ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے کوئی اور کرے، ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کھلی عدالت میں اس کو انویسٹیگیشن کر لے، اس کے اوپر
اس پہ سو موٹو ایکشن کیا تو لیٹر بھی جا چکا. سپریم کورٹ اس کے اوپر کمیشن بنائے اور دودھ کا دودھ پانی کرے کہ عمران خان سچا ہے یا جھوٹا ہے, یا یہ سازش ہے یا مداخلت ہے. کس کس کی مداخلت ہے, کون کون شامل ہے؟ ہم تو سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں, آپ سے کہہ رہے ہیں, آپ سے کہہ رہے ہیں, کالے کوٹ والوں سے کہہ رہے ہیں, عدلیہ سے کہہ رہے ہیں, آپ کی عدالت میں آئیں کہ کر لیں. چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ آج 1947 75 سال کے بعد بھی آج ہمیں اگر کوئی غلام سمجھے, آج کوئی کچھ پیسے لگا کر خرید لیے گئے نا. ہمارے راہل گاندھی کا ٹویٹ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. راہل گاندھی کا شرمناک ٹویٹ تھا. اس نے کہا میں تو گورنمنٹ سے کہتا ہوں, بی جے پی گورنمنٹ سے اور فوج سے, کہ اتنے اربوں خربوں لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ طیارے ٹینک خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے جنگ لڑنے کی؟ 20-25 ارب میں پاکستان کی گورنمنٹ خرید لو, پھر جو چاہے کر لو. یہ بھی شرمناک چیز ہے. تو ہماری ڈیمانڈ ہے کیا؟ وہ تو اس کی بات ہے. اگر یہ پہلے دن یہ اس کے اوپر جیسے سب چیزوں پہ سو موٹو ہو سکتے ہیں. سندھ ہاؤس میں 2 کیسز پہ سو موٹو ہوا. ایک پہ ہوا کہ جی وہ گیٹ توڑ دیا گیا. افسوسناک ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن مجھے دھرتی کے ہاؤس تے یا جے کو اندر انہیں جو کم تھے بھی نہ تھے گرچے. سندھ دھرتی کے سندھ ہاؤس میں جو خرید و فروخت ہوئی سندھ کے پیسے سے, جو آپ کی دوائیوں کے پیسے تھے, آپ کی کتابوں کے پیسے تھے, آپ کے پانی کے پیسے تھے, آپ کی روڈ کے پیسے تھے, آپ کی رستے کے پیسے تھے, آپ کے بچوں کے مستقبل کے پیسے تھے, آپ کے تھرپارکر کے پیسے تھے, وہ پیسے وہاں بٹ رہے تھے. کسی ایم این ایز ہمارے, وہ بھی کراچی کے ایم این ایز ہے, سندھ کے ایم این ایز ہے ہمارے, سمجھے صوبے کے, ان کو اگر غلط ہے غلط کیا انہوں نے, اچھا کام نہیں تھا, اس پہ نوٹس لیا گیا, بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو سندھ ہاؤس کے گیٹ پہ ہوا لے لیا تو اندر والے کا بھی نوٹس ہو جائے نا بھائی. گیٹ والے کا نوٹس ہو گیا, اندر جو بک رہا تھا, جو سندھ بک رہا تھا, جو ہماری عزت بک رہی تھی, جو وہاں زمینوں کے سودے ہو رہے تھے ہمارے پیسے سے, ہمارے سندھ کے پیسے سے, سندھ کے عوام کے پیسے سے, اس کے لیے بھی نوٹس ہو جاتا. ایک ہماری درخواست یہ تھی نوٹس کر لیں. اور یہ اتنی بڑی سازش کے اوپر بھی کوئی نوٹس اگر ہو جاتا شاید یہ لڑائی اتنی نہ بنتی, شاید یہ آزادی مارچ کا مسئلہ نہ بنتا, شاید یہ معاملات اس طریقے سے خراب نہ ہوتے. تو میں جو آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں, آپ سے رہنمائی لینے بھی آئے ہیں, اپنا مقدمہ آپ کے پاس رکھنے آئے ہیں. ہم حق کی تلاش میں ہم باہر نکل رہے ہیں. ہم حقیقی آزادی اور غلامی سے پاک ہونے کے لیے اس پاکستان کو ہم باہر نکل رہے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا سازش تھی یا مداخلت 2 منٹ کے لیے بھول جائے, الیکشن کرائیں. اتنی بڑی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے, الیکشن کرا رہے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا دیں, اس سارے مسئلے مسائل کا حل ہے. 1.5 سال بعد ہونے, لیکن حالات خراب ہو چکے ہیں, کنٹروورشل ہو چکی ہے. رجیم چینج, یہ بیرونی طاقتوں کے ذریعے جو رجیم چینج ہے یہ کنٹروورشل ہو چکی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کرا دیں, مسئلے کا حل کر دیں, فوری طور پہ الیکشن کرا دیں, آپ جیت کر آ جائیے. اور ہم نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے, اس دفعہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہمیں واضح اکثریت نہ ملی تو ہم گورنمنٹ نہیں بنائیں گے. ہم کسی نفیس کو, کسی کو ساتھ نہیں ملائیں گے جو وقت آنے میں چھوڑ کے چلا جائے ہمیں. تو ہماری خواہش یہی ہے الیکشن کرائیں, آگے بڑھیں, الیکشن کرائیں, ملک کو آگے لے جائیں, یہی ہماری خواہش ہے. تو میرے دوستو, ہمارے بزرگوں, ہمارے اگر پارٹی کے ساتھ ہیں تو بے شک باہر رکیں, ٹھیک ہے, اگر کوئی ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں ہمارا ساتھ دیجئے. ہم ایک پاکستان کے حقیقی آزادی کے لیے نکل رہے ہیں, ہمارا ساتھ دیجئے. اگر صحیح سمجھتے ہیں تو ہمیں سپورٹ کریں, اگر غلط سمجھتے ہیں تو ہماری رہنمائی کریں. ہم اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں لے آئے ہیں, کوئی سوال ہو تو مجھ سے کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. صاحب بہت شکریہ جی. بس ختم.